ویڈیو میں بات کروں گا ڈائبٹیز یا شوگر کے بارے میں۔ شوگر کے اوپر تفصیل سے اگر بات کریں تو بنیادی طور پر ہمارے جسم کے اندر شوگر ہماری خوراک سے جذب ہو کر ہمارے خون کے اندر شامل ہوتی ہے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس کی مقدار کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر ایک آرگن، ایک اعضاء پینکریاز یا جسے لبلبا کہتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے۔ تو جب شوگر کی مقدار خون کے اندر بڑھتی ہے تو وہ جو آرگن ہے، وہ جو لبلبا ہے، وہ انسولین کو بنانے لگتا ہے۔ اگر اس کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں یا کوئی بھی چیز پیتے ہیں، انٹیک کرتے ہیں، تو ہماری خوراک میں سے وہ جو شوگر ہے وہ جذب ہو کر خون کی نالیوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب اس کی مقدار خون کے اندر بڑھ جاتی ہے تو ہمارا جو وہ آرگن ہے، جو اعضاء ہے پینکریاز جسے لبلبا کہتے ہیں، وہ انسولین بناتا ہے۔ اس کا کام انسولین بنانا ہے، اور وہ جو انسولین ہے وہ شوگر کی مقدار کو خون کے اندر سیٹ کرتی ہے، مینٹین کرتی ہے۔ جب شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو انسولین زیادہ پیدا ہوتی ہے، تو وہی انسولین جو ہے وہ شوگر کی مقدار کو مینٹین کرتی ہے۔ اب مسئلہ کہاں ہوتا ہے کہ شوگر ہوتی ہے جب کسی مریض کو دو طرح کی پیتھالوجی یا پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب آپ شوگر انٹیک کرتے ہیں یا کوئی خوراک کھاتے ہیں، وہ شوگر آپ کے خون کے اندر شامل ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو انسولین بن رہی ہوتی ہے وہ اگر انسولین نہ بنے تو شوگر کی مقدار آپ کے خون کے اندر بڑھ جائے گی۔ تو ڈیفینیٹلی جب انسولین نہیں بنے گی تو وہ خون کے اندر موجود شوگر کی مقدار کم ہی نہیں ہوتی۔ تو جب شوگر کی مقدار کم نہیں ہوگی تو ایسے مریض کو پھر ہم شوگر کا مریض یا ڈائبیٹک جو ہے وہ کنسیڈر کر دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انسولین بن رہی ہے، کیونکہ وہ لبلبا کے اندر بنتی ہے انسولین اور وہ پہنچتی ہے وہاں پر ہمارے خون کے اندر جہاں پر شوگر موجود ہے، اور وہ اس شوگر کو، اس کی مقدار کو مینٹین کرتی ہے۔ تو اگر انسولین بن رہی ہے اور آگے کوئی ریزسٹنس ہے، کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ہرڈلز ہیں کہ وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہیں پا رہی انسولین، تو اس صورتحال میں بھی خون کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جائے گی۔ تو دو طرح کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ یا تو انسولین بن ہی نہ رہی ہو، یا اگر انسولین بن رہی ہے تو وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ تو ان دو کنڈیشنز کے اندر جب یا انسولین نہ بن رہی ہو یا وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ نہ رہی ہو تو شوگر کی جو مقدار ہے وہ خون کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو ہم ڈائبیٹک یا شوگر کے مریض کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور اب اگر ہم اس کی رینج کے اوپر بات کریں، فاسٹنگ کے دوران یعنی خالی پیٹ جو شوگر ہے اس کی جو ویلیو ہے اسے 100 سے کم ہونا چاہیے، اور اگر آپ رینڈم شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا 200 سے کم ہونا چاہیے۔ ویسے اگر آپ پہلے سے ڈائبیٹک نہیں ہیں، شوگر آپ کو نہیں ہے، تو اس کو 140 سے کم ہونا چاہیے، 140 سے کم ہونا چاہیے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پھر بھی اس کو کنٹرول رینج میں رہنے کے لیے اس کا 180 سے کم ہونا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ڈائبٹیز یا شوگر کے بارے میں کہ شوگر بنیادی طور پر ہے کیا، اور اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کسی مریض کو شوگر ہو جاتی ہے یا ہم اسے ڈائبیٹک کہتے ہیں، اور اس کی رینج کتنا ہے کہ اگر آپ خالی پیٹ شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی کتنا رینج ہوگی، اور اگر آپ اس کو کھانا کھانے کے بعد یا رینڈم چیک کرتے ہیں تو اس کی رینج کتنی ہونی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔